لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب فی المال والأهل۔ الحمدللہ ہم نے وہ دعا پڑھ لی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع فرماتے وقت پڑھتے تھے۔ اب ایک بات تو ایک گزارش تو سب سے یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہاں پر ہم نے جو اعمال کیے ہیں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ہمارے ان اعمال کو یا اللہ وزنی اور قیمتی بنا دے۔ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے، ایک کوئنٹل کی چیز ہے کوئی، تو ایک کوئنٹل کی چیز لوہا بھی ہوتا ہے، ایک کوئنٹل کی چیز سونا بھی ہوتا ہے، ایک کوئنٹل وزن اناج کا بھی ہوتا ہے، ایک کوئنٹل وزن مٹی اور پتھر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کی قیمت الگ الگ ہے۔ ایک کوئنٹل سونے کی جو قیمت ہے وہ الگ ہے، ایک کوئنٹل لوہے کی قیمت الگ ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ سے یہ امید رکھنی ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے یہاں کے اعمال کو عمرہ کیا، طواف کیا، نمازیں پڑھی، یا اللہ ان کو سونے کی قیمت والا بنا دے۔ گرچہ وہ اس لائق نہیں ہے مگر محض اپنی رحمت سے اللہ ایسے بنا دے۔ تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ ان میں وزن اور قیمت پیدا فرما دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے یقیناً یہاں کچھ کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں، انسان سے انسان ہے، تو دل سے اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ یہاں مجھ سے جو بے ادبیاں ہوئی ہے میری ان بے ادبیوں کو معاف فرما دے، اور میری بے ادبیوں کی وجہ سے میرے اللہ مجھے محروم نہ فرما۔ یا اللہ میں تو ایک جاہل بندہ تھا، مجھے یہاں کے آداب احترام کا علم نہیں تھا، اور علم تھا اس کے باوجود بھی یا اللہ میں اپنے عاجزی کی وجہ سے اور اپنی جہالت کی وجہ سے عمل نہیں کر سکا۔ مولا اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ تو آپ دل میں اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ ایک بات دوسری بات یہ، اب ہم جس سفر کے لیے نکلے ہیں یہ بڑا ہی بابرکت سفر ہے، مدینہ طیبہ کا سفر، اس کو طابہ کہا جاتا ہے۔ ہم جا رہے ہیں اب مسجد نبوی میں۔ جس طرح یہ مسجد حرام ہے، حرام کے معنی یہاں پر احترام کے ہیں، بہت زیادہ قابل احترام، تو ایسے ہی وہ مسجد بھی مسجد حرام ہے، قابل احترام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی مدینہ منورہ جائے تو دو نیتیں کر لے۔ ایک نیت تو یہ کر لے کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی مسجد میں داخل ہو رہا ہوں جو مسجد حرام ہی ہے، یا اللہ اس مسجد کے میں داخلے کی برکت سے مجھے تمام حرام کاموں سے محفوظ فرما دے۔ ایک تو آپ یہ نیت کر لیں اور دل میں دعا مانگتے رہیں، اور دوسری ہے کہ اللہ اس کو مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ طیبہ کے معنی ہے پاکیزہ۔ یا اللہ اپنے نبی کے اس مبارک شہر کی برکت سے میری زندگی کو حیات طیبہ بنا دے، یعنی پاکیزہ زندگی بنا دے۔ تو ایک تو اللہ ہمیں تمام حرام کاموں سے بچا لے، اور دوسرے ہے کہ اللہ ہماری زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دے۔ اور جب آدمی مدینہ منورہ کی طرف جائے تو کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے۔ اللہ کے علماء نے لکھا کہ آدمی دو طرح کے غسل کرے۔ اولاً ایک تو جسمانی غسل کر لے، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہونے سے پہلے غسل کر لے، اچھی طرح نہا دھو لے۔ اور دوسرے روحانی غسل۔ روحانی غسل کیا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور روحانی غسل جسمانی غسل کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں، حیات ہیں،
آدمی دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے کے ذریعے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے، لیکن جب وہاں مواجہ شریف پر جا کر پڑھتا ہے تو خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پاک کو سنتے ہیں، تو کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس وقت انسان درود پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور دل میں یہ خیال رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں اور اس کے کچھ چھینٹے میرے اوپر بھی پڑ رہے ہیں، میں اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھے، اور ابھی بھی آپ بجائے ادھر ادھر کی باتیں، ہنسی مذاق کی باتیں کرنے کے، آپ یا تو خاموش رہیں اور یا اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، وضو ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر فرمایا۔ اس وقت اونٹوں کے ذریعے اور پیدل سفر ہوتا تھا، 16 دن لگتے تھے، مکہ سے مدینہ جانے کے لیے 16 دن لگتے تھے۔ تو 16 دن میں 16 قرآن کریم پڑھے اور ان قرآن کریم کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچایا۔ تو ہم بھی اگر 16 قرآن نہیں، 16 پارے نہیں، آپ ایک آدھ پارے کی تلاوت کر لیں اور اس کا ثواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں، تو انشاءاللہ اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ جب آدمی روزہ اقدس پر جائے تو کچھ صدقہ بھی کر کے جائے۔ صدقہ اللہ کے غضب اور غصے کو ٹالتا ہے اور اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ صدقہ آپ 100-200 ریال کا ہی کریں، 1-2 ریال کی گنجائش ہے، آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے 2-4 ریال ہی صدقہ کر دیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مختلف ممالک کا سفر کرتے ہوئے حضرت روضہ اقدس پر پہنچے، تو اس سفر کے دوران 10,000 ریال صدقہ کی، 10,000 ریال۔ تو صدقے کا اہتمام کریں، اور یہاں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف کریں، وہاں پر بے صبری نہ کرے، ناشکری نہ کرے، بالکل بھی بے ادبی نہ کرے، اور اونچی آواز سے بالکل نہ بولے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ زور سے نہ بولو نبی کے سامنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زور سے بولنے کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے تم نے زندگی بھر میں جو نیک عمل کیے ہیں وہ سب ضائع ہو جائے۔ تو ہم آئے تو یہاں پر نیکیاں کمانے کے لیے، اپنی جھولی بھرنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری 50 سالہ 20 سالہ جو عبادت ہم نے ہندوستان میں رہ کے کی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آدمی طرح طرح کے مجاہدے کر لیتا ہے، مشقتیں اٹھا لیتا ہے، صبر کا مزاج بنائے، جیسا جو کچھ مل جائے وقت پر۔ تو آپ اگر اس کے بارے میں کچھ کہنا بھی ہے تو ہلکے آواز میں کہیں ذمہ دار کو، لیکن ادب احترام کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ آپ یہ 10-12 دن ادب احترام کے ساتھ یہاں سے گزار کے جائیں، اور نیت کر لے کہ کوئی بے ادبی نہیں کروں گا، بے صبری نہیں کروں گا، ناشکری نہیں کروں گا، کوئی غیبت نہیں کروں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا، زبان سے غلط بات نہیں نکالوں گا، آداب کے ساتھ رہوں گا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بہت جلدی دوبارہ یہاں کی حاضری نصیب فرمائیں گے، اور اتنا آپ یہاں حاضر ہوں گے اس کی برکتوں کو محسوس فرمائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔